اور عشاء کے بعد پھر ایک نماز ہے نفل نماز، وہ ہمارے لیے، وہ کون سی؟ صلاۃ التوبہ، صلاۃ الاستغفار، استغفار کی نماز، توبہ کی نماز۔ دن بھر ہم سے کتنے گناہ سرزد ہو گئے، کتنے گناہ ہم نے کر لیے، جان بوجھ کے کر کے توبہ کرنا توبہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کی رحمت کے ساتھ مذاق اڑانا ہے۔ گناہ پہ رک جانا کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میں ایسا کام نہ کروں، میرا رب ناراض ہو جائے، ایسا کوئی کام میں نہ کروں۔ پھر بھی ہو گیا، بندہ تو ہے ہی گناہوں کا پتلا، گناہ ہو جاتے کیے نہیں جاتے۔ اب دن بھر ہو گئے، جو بھی ہو گئے، معلوم بھی نہیں پڑا کیا کیا گناہ ہو گئے۔ تو اب گناہ جو ہو گئے اس کی توبہ کے لیے رات میں سونے کے پہلے، عشاء کی نماز کے بعد سونے کے پہلے کیا نماز پڑھے؟ 2 رکعت نماز صلاۃ الاستغفار کی پڑھے، نفل نماز۔ وہ صلاۃ الاستغفار کی بھی نیت یہ ماننے کہ میں نماز پڑھتی ہوں، آپ کو استغفار نہیں اگر بولنا آ رہا ہے کسی کو تو کہ میں صلاۃ التوبہ پڑھتی، توبہ بھی یاد نہیں آ رہی تو 2 رکعت نفل پڑھ لے، نیت کو اللہ جانتا ہے۔ 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ کی نیت باندھے اور دونوں رکعت میں کیا پڑھیں؟ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں، پھر 2 قرآن، پھر 2 قرآن پڑھ کے پھر سجدے میں جا کے سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت نماز کے بعد سجدے میں جا کے اپنے دن بھر کے گناہوں کی اللہ سے رو رو کے توبہ کرے، معافی مانگے کہ مولا مجھ سے نہ جانے کس کا دل دکھ گیا، معاف کر دے، کس کا کیا کیا گناہ ہو گئے تو جانتا، معاف کر دے، جو میں گناہ جان بوجھ کے کیے وہ بھی معاف کر دے، جو انجانے میں کیے وہ بھی معاف کر دے، اے اللہ سارے گناہوں کو میں تجھ سے معافی چاہتی ہوں۔ اس طریقے سے توبہ کر لے، یہ توبہ کی نماز، یہ توبہ کی نماز ہے۔ اگر اس رات میں موت آ جائے نا، اس رات میں توبہ کی نماز پڑھنے کے بعد موت کا تو پتہ ہی نہیں ہے نا کب آج احساس سے ملی ہے، کب بند ہو جائے۔ تو رات میں جب اگر موت آ گئی تو پھر کیا ہوں گا؟ توبہ پہ ختمہ ہوں گا نا، توبہ کر کے مرے نا، اور توبہ کر کے جس کو موت آ جائے، توبہ پہ موت آ جائے، کلمے والی موت نصیب ہو جائے، اس سے بہترین، اس سے بڑھ کر اچھا بندہ کون ہوگا؟ کتنا خوش قسمت بندہ ہو جس نے اپنے مرنے کے پہلے توبہ کر لی۔ اس لیے روز ان نمازوں کی پابندی کر لے، صلاۃ التوبہ کی، صلاۃ الحاجت کی، صلاۃ الایصال ثواب کی، اپنی فجر میں، فجر کی نماز کے بعد پھر اشراق کی، چاش کی، اوابین کی۔ اوابین کی جو بھی نماز ہے نا وہ بھی مغرب کے بعد میں ہے، اور مغرب کے بعد میں اس کو بولتے توبہ کرنے والوں کی نماز، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، 6 رکعت نماز ہے وہ اوابین کی نماز۔ اس کو مغرب کی نماز کے بعد 2 سنت چھوڑ دیں، 3 فرض اور 2 سنت پڑھیں، اور پھر 2 نفل چھوڑ دیں، سنت نہیں چھوڑیں، 2 نفل آخر کے چھوڑ کے 6 رکعت نماز کی ایک ساتھ بھی نیت باندھ سکتے ہیں، اور 6 رکعت کی نہیں تو پھر 2 رکعت کر کے نیت باندھ لیں، اور 6 رکعت اوابین کی نماز ادا کر لیں، عشاء کے بعد صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، اور رات میں پھر آپ سب سے امپورٹنٹ نماز، ساری نفل نمازوں کی سے میں سب سے زیادہ ثواب والی نماز کون سی ہے؟ وہ ہے تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ جب ہم خواب میں ہوتے ہیں، نیند میں ہوتے ہیں، عشاء اس کا وقت کون سا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد، نیند لگ جانے کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد نیند لگ گئی، پھر جب نیند کھلی تو وہ تہجد کا وقت ہے۔ چاہے آپ نے عشاء اول وقت میں پڑھ لی، اب آپ کی 11 بجے نیند کھل گئی، پڑھی تو آپ 10 بجے سوئے تھے، 11 بجے نیند کھل گئی، اب آپ کا تہجد شروع ہو گیا، لیکن افضل وقت اس کا ہے آخری پہر۔ کون سا؟ جو سحری کا وقت ختم ہوتا ہے نا، صبح صادق بولتے ہیں اس کو، جو ایک دم سحری کا جو وقت ختم ہوتا ہے، ٹائم ٹیبل ملتا ہے نا ماہ رمضان میں، تو ویسے نماز کے اوقات کی بھی ایک بک ملتی ہے، ایک ٹائم ٹیبل ملتا ہے، اور آج کل تو سب کے پاس میں موبائل ہے، یوٹیوب پہ بھی اپنے ایریا کا فجر کی سحری کا وقت ختم یا فجر کا وقت شروع کب ہوتا ہے یہ دیکھ لیں گے تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا فجر شروع کہاں سے ہو رہی ہے۔ تو جتنے بج کے جیسے 4:45 سے یہاں شروع ہو رہی ہے دبئی میں، 4:45 میں فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ 4:45 کے پہلے کیا کریں؟ کم سے کم 4 o'clock کو، 4 بجے، 4 نہیں تو
4:30 بجے اٹھ جائے, فجر کی نماز کے 15 منٹ پہلے اٹھ جائے, نہیں زیادہ ہو رہا ہے تو, لیکن اٹھیں آدھا گھنٹہ پہلے تو اٹھے تو اور اچھا ہے. اور پھر جب تھوڑا اٹھوں گی نا, پھر زیادہ جلدی جلدی اٹھنے لگوں گے, اس میں لطف آئے گا. اس کا جو مزہ ہے نا, کسی نماز میں وہ مزہ نہیں, کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے, اللہ رب العزت وقت رات کے آخری حصے میں آسمانی یہ دنیا کے یہ پہلے آسمان پہ تجلی فرماتا ہے, اور اس کی رحمت پکارتی ہے کون مانگنے والا جس کو میں عطا کروں. وہ ندائیں آتی ہے اللہ کی جانب سے, ہے کون بخشش مانگنے والا جس کو میں بخشش عطا کروں, ہے کون روزی مانگنے والا جسے میں روزی عطا کروں, ہے کون شفا مانگنے والا جسے میں شفا عطا کر دوں, ہے کون پریشانیوں سے نجات مانگنے والا, ہے کون اپنی حاجتیں مانگنے والا جس کو میں عطا کر دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ندائیں تہجد کے وقت میں آتی رہتی ہے, اور کب تک آتی ہے, فجر کی وقت شروع ہونے تک. اور اس وقت میں ہم غفلت میں شیطان ہمیں سلائے رکھتا ہے, اور ہم سوتے رہتے ہیں, اور سو کے ہم اتنی امپورٹنٹ جو اللہ پکار رہا ہے دینے کے لیے, جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے, ہر چیز پہ قادر ہے, زندگی وہی دیتا ہے, موت وہی دینا ہے, رزق اسی کو دینا ہے, وہ سب کچھ دینے پہ قادر ہے. اور ہم بندوں سے مانگتے ہیں, اللہ سے نہیں مانگتے. اللہ پکار رہا ہے, کون ہے مانگنے والا, دو مانگو میں دینے کو تیار ہوں. اور اس وقت ہم میٹھی نیند میں سوئے ہوتے ہیں. کئیوں کا حال تو یہ کہ فجر پہ بھی سو جاتے ہیں. تو اس وقت سوئے نا, فجر کی اذان کے کم سے کم آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے, وضو کرے, اور اچھے سے کم 2 رکعت نماز تہجد کی پڑھے. اس میں کیا پڑھے, تہجد کی نماز کے لیے 2 رکعت, زیادہ تو 8 رکعت پڑھنا ہے, 12 رکعت پڑھے. غوث پاک کا طریقہ ہے 12 رکعت نماز کا, تہجد کا. تو 12 رکعت میں کیسے سکھائی ہے آپ نے, کہ پہلی رکعت میں 12 بار سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ شریف, سورہ اخلاص کتنا 12 مرتبہ, پھر 11 مرتبہ, پھر 10 مرتبہ, پھر 9, پھر 8, 9, 7, اس طریقے سے 12 سے 1 پر آ جانا ہے. آخری رکعت جو 12ویں رکعت جو ہوں گی نا, وہ 1 بار پھر قل هو اللہ شریف. یہ طریقہ اتنا لمبا ٹائم نہیں ہے, اب تو 15 منٹ بچے ہیں فجر ہونے کو. تو پھر کیا کریں, تو پھر سے تہجد کی نماز کا پھر سے شارٹ میں سمجھ لیجئے کہ تہجد کی نماز کا ثواب جو ہے وہ حرم کی نماز 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے ایک نماز کا. تہجد کی نماز کا ثواب اس نماز سے بھی زیادہ ملتا ہے. اور تہجد میں اللہ تعالیٰ خود پکارتا ہے, کون ہے مانگنے والا, تو 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر اپنی جو دن بھر کی جو اپنی حاجت ہے, جو ضرورت ہے, جو اپنے قرض ہے, جس سے اپن پریشان ہیں, وہ ساری باتیں اپنے رب سے بتا دو. اللہ سنتا ہے, مدد بھی وہی کرتا ہے, مسبب الاسباب بھی وہی ہے, وہی ہمارے قریب ہے, اور شہرک سے زیادہ قریب ہے. بیچ میں وسیلہ اس کے حبیب کا دے دو. اے اللہ تیرے حبیب کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں, تیرے پیاروں کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں, اے کریم ہماری جھولی خوشیوں سے بھر دے, ہم سب کی جائز دعائیں قبول و مقبول فرما لے. اس طریقے سے ہم نفل نمازوں کو پڑھتے رہیں, اللہ کی بارگاہ میں تہجد بھی ادا کریں. فجر کے بعد اشراق, پھر چاش, پھر اوابین, پھر صلاۃ ایصال ثواب, پھر صلاۃ الحاجت, پھر صلاۃ التوبہ, پھر صلاۃ الاوابین, اور پھر اس طریقے سے صلاۃ التہجد. یہ ہے اللہ کے قرب الہی کے ذریعے. اللہ سے قرب میں سب سے قریب کب کون ہوتا ہے, ایک حدیث پاک بتا کے بیان ختم کرتی ہوں. سب سے قریب بندہ اللہ کے سجدے میں ہوتا ہے. جب بندہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے, اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ وقت ہوتا ہے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خدام تھے, ایک غلام حضرت ربیعہ. یہ حضرت ربیعہ آپ کو لیے وضو کا پانی فراہم کرتے, وضو کا پانی آپ کے لیے رکھتے, آپ کی خدمت میں رہتے. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ربیعہ سے بہت خوش ہو گئے, رحمت کا باڑا برسنے لگا. ارشاد فرماتے, ربیعہ آج میں تم سے بہت خوش ہوں, کچھ بھی مانگ لو. یہ کون کہتا ہے جو سب دے سکتا ہے؟ ہم جیسے کہہ سکتے ہیں کچھ بھی مانگ لو. حدیث پاک کے لفظ بتا رہی ہوں. آقا فرماتے کچھ بھی مانگ لو. اے ربیعہ آج ہم آپ سے بہت خوش ہیں, آپ ہم سے کچھ بھی مانگ لو. کہا یا رسول اللہ کچھ بھی مانگ لوں؟
کہا ہاں کچھ بھی مانگ لو. مانگنے والے نے بھی کتنا پیاری بات مانگی. ہم تو دنیا ہی مانگتے رہتے. حضرت ربیہ نے مانگا تو کیا مانگا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جیسے دنیا میں آپ کی خدمت میں رہتا ہوں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں, جنت میں بھی آپ کی خدمت کرتا رہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یہ بات حضور پاک نے سنی تو ارشاد فرماتے ہیں ربیہ ایسا ہی ہوگا, تم جنت میں میرے ساتھ رہو گے, بس سجدے زیادہ کیا کرو, بس سجدے زیادہ کیا کرو. تو کیا بتایا آقا نے؟ تو فرما دیا تم میرے ساتھ رہو گے لیکن سجدے کرو گے. یہ سجدے جو ہے اللہ کا قرب ہے, اور اللہ راضی ہو گیا تو پھر کیا مشکل ہے, سب کچھ ادا مل جائے گا, سب کچھ مل جائے گا. اس لیے میری بہنوں اپنے دکھڑے دنیا والوں کو نہیں سنانا چاہیے. دنیا والے کیا ہے سنتے ہیں, مذاق بناتے ہیں اور بس, اور کیا کرتے ہیں. اس کو سناؤ جو سب کچھ کر سکتا ہے. اپنے دکھڑے رات میں اٹھ کے تہجد کے وقت میں اپنے رب کی بارگاہ میں رکھو, وہ مان جائے گا. اور وہ مان گیا تو کسی کو دکھڑے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بس وہ مان جائے. اور اس کو منانے کے یہ طریقے ہیں کہ ہما وقت جب ٹائم ملے سجدے میں چلے جاؤ, اشراق میں جاؤ, چاشت میں جاؤ, اوابین میں جاؤ, صلاۃ الحاجت میں جاؤ, ایصال ثواب میں جاؤ, صلاۃ التوبہ کر کے نماز پڑھو ہما وقت. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے جب تو سجدہ کرتا ہے نا, یہ نہ سمجھ کہ تو زمین پہ سجدہ کرتا ہے, بلکہ تو ہمارے قدموں پہ اپنے سر کو رکھتا ہے. اللہ کے قدموں پہ سر رکھنے جسے مل جائے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اور اللہ والوں کے لیے نماز بار نہیں ہے. جو اللہ سے محبت کرتے ہیں, سچی محبت کرتے ہیں, ان کے پہلو بستروں سے دور ہوتے ہیں. وہ بستر پہ لیٹنا پسند نہیں کرتے, اٹھ اٹھ کے وہ نماز کی یاد میں, اللہ کے ذکر میں, اللہ کے سجدے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں. اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے. اللہ ہم سب کو ان بندوں میں شامل فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے. اور آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو, ناگوارا لگی ہو, غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجیے. حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.